السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں: رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل حضور تاجدار رسالت ختمی المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نغمہ پیش فرمائیں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا آقائی یا ملجائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ علی احسانہ کہ اسلامی سال کا یہ چھٹا مہینہ جمادی الاخری جس کا پہلا جمعہ ہے، اور عیسوی سال کا یہ آخری مہینہ کہ جس کا یہ آخری جمعہ ہے. گویا کہ 2022 کا یہ ہمارا آخری جمعہ. اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہمیں یوم جمعہ کی بے پناہ برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں نصیب فرمائے. حضرات محترم، اللہ جل شانہ کا بے پڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کے ہاتھوں میں اپنے حبیب کا دامن عطا فرمایا، اور اسی دامن رسول کی برکتوں سے اللہ نے ہمیں اسلام جیسا دامن عطا فرمایا. یقیناً اس پوری کائنات میں بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار ادیان ہیں، لیکن ان سارے مذاہب میں، ان سارے ادیان میں اگر کوئی سچا سچا سب سے بہترین، سب سے سیدھا، سب سے پیارا
اگر کوئی دین اور مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، کہ جس مذہب اسلام نے اس کے ماننے والے کے ہر جگہ ہر قدم پر رہنمائی فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں اسلام کا دامن عطا فرمایا۔ اسلام نے ہر قدم پر اس کے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے، لیکن اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کی کہ اگر دنیا کے بے شمار اعمال آپ کے پاس ہوں، دنیا کی ساری اچھائیاں آپ کے پاس ہو، لیکن اگر یہ عمل آپ کے پاس نہیں تو یہ ساری اچھائیاں بیکار، اور اگر یہ عمل شامل حال ہو جائے تو جتنی آپ کی دنیا کی اچھائیاں ہیں اس کو بھی قابل قبول کر لیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہیں شرم و حیا۔ جس بندے کے اندر عبادت کا ذوق ہو، نمازوں کا ذوق ہو، قرآن پڑھنے کا ذوق ہو، اعمال صالحہ کرنے کا ذوق ہو، لیکن اس کی زندگی میں شرم و حیا ہو نہیں، تو بڑے سے بڑا متقی ہو کر بھی وہ کامیابی کی منزل کو پا نہیں سکتا۔ لیکن اگر یہ اعمال مقدسہ بھی ہو اور اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ شرم و حیا کا دامن بھی ہو، تو اللہ رب العزت شرم و حیا کی برکت سے اس کے اس اعمال میں بے پناہ برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب میرے عزیزوں، آپ دیکھو اسلام کی خصوصیت، جتنے بھی مذہب آپ دیکھ لیں اور مذہب اسلام کو دیکھ لیں، مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے شرم و حیا کو جو اہمیت دی ہے وہ دوسرے کسی مذہب نے اہمیت نہیں دی۔ ایک طرف سارے مذاہب کو رکھو اور ایک طرف اسلام کو رکھو، تو اسلامی واحد وہ مذہب ہے کہ جس نے شرم و حیا کرنا سکھایا، ورنہ دنیا میں بے شمار مذہب دیکھ لیں، عیسائیت دیکھ لیں، کرسچن دیکھ لیں، بدھسٹ دیکھ لیں، جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے کسی نہ کسی عمل کے اندر آپ کو بے شرمی اور بے حیائی نظر آئے گی، لیکن اسلام کا ہر کام، اسلام کا ہر عمل، اسلام کا ہر کردار آپ کو با حیا اور سراپا حیا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ہے دوسرا، حیا جو ہے وہ کتنی بابرکت اور باعظمت شے ہے کہ انسان اور جانور کے اندر فرق ایسے بے شمار ہیں، لیکن ایک فرق شرم و حیا کا بھی ہے۔ انسان کے اندر کچھ اوصاف ایسے ہیں جو جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے انسان کھاتا ہے جانور بھی کھاتا ہے، انسان سنتا ہے جانور بھی سنتا ہے، انسان دیکھتا ہے جانور بھی دیکھتا ہے، انسان چلتا ہے جانور بھی چلتا ہے، انسان بیٹھتا ہے جانور بھی بیٹھتا ہے، انسان سوتا ہے جانور بھی سوتا ہے۔ بے شمار اوصاف انسان میں ایسے ہیں جو جانوروں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ایک وصف ایسا ہے جو انسان اور جانور کے اندر فرق کر دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کو شرم و حیا کا وصف دیا گیا، جانور کے اندر شرم و حیا کا وصف نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ شرم و حیا سے نکل جائے تو پھر جانور اور اس میں کوئی فرق رہتا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اسلام نے ہمیں شرم و حیا کرنا سکھایا۔ اگر کوئی بندہ اسلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے اگر اپنی شرم و حیا کے دامن کو اپناتا ہے، اللہ اسے بے شمار رحمتیں اور برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
سچے سچے صاحب ایمان بن جاؤ، سچے سچے اسلام والے بن جاؤ، شیطان کے رستے کو چھوڑ دو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے عزیزو، یہ آیت ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ تم جو ہیں جس اسلام کو مانتے ہو اس میں مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اس میں پکے ہو جاؤ۔ ایسا نہیں خود کو کہہ رہے ہو مسلمان، خود کو کہہ رہے ہو اسلام والے، خود کو کہہ رہے ہو اسلام پر چلنے والے، لیکن تمہارے کردار کے اندر تو غیروں کا کردار بھی نظر آئے، تمہارے کردار کے اندر تو یہودیوں کا بھی کردار نظر آئے، تمہارے کردار کے اندر تو عیسائیت کا کردار بھی نظر آئے، تمہارے کردار کے اندر تو ہے مذہب باطنہ کا بھی کردار نظر آئے، تو اسلام، اللہ فرماتا ہے اگر مسلمان ہو، اسلام کو مانتے ہو تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اگر کسی مذہب کو ماننے میں ہے تو وہ مذہب اسلام کو ماننے میں ہے۔ جس نے دامن اسلام کو چھوڑا، بانی اسلام کو چھوڑا، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوا نہ آخرت میں کامیاب ہوا۔ اس کی تفسیر ذرا پڑھیں اس آیت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، تمہارا خلا دشمن ہے۔ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، یہ جب ایمان لائے، ان کے ساتھ ہی ایمان لائے، تو حضور پر کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ شریعت موسوی کو مانتے تھے۔ پھر جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا تو پھر حضور کی شریعت کو ماننے لگے، لیکن کچھ باتیں ایسی تھی کہ جو حضور کی شریعت میں مباح تھی، جیسے سنیچر کے دن کی تعظیم کرنا، یہ شریعت موسوی میں تھا، اور اگر کوئی سنیچر کی تعظیم کرے تو یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، مباح ہے۔ پھر سنیچر کے دن کسی جانور کا شکار نہ کرنا، یہ شریعت موسوی میں منع تھا، لیکن حضور کی شریعت میں بھی اگر کوئی سنیچر کو شکار نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، مباح ہے۔ پھر شریعت موسوی کے اندر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ پینا، یہ جو تھا منع تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں بھی اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے تو کوئی ثواب اور گناہ نہیں ہے، وہ مباح کام ہے، کھائے تو ٹھیک ہے، نہیں کھائے تو کوئی بات نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ان چند باتوں پر عمل کرتے تھے شریعت موسوی کی، تو لیکن اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ دیکھو تم اگر اسلام کو مانتے ہو، بانی اسلام کو مانتے ہو، تو تم پورے ماننے لگو، کیونکہ اب جو ہے اگر کسی کی شریعت چلے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت چلے گی۔ مصطفیٰ کی شریعت کے ہوتے ہوئے سب کی شریعتیں منسوخ ہیں، اور یہی آپ کو فاروق اعظم کی سیرت میں ملے گا۔ سیدنا فاروق اعظم توریت شریف کا ایک نسخہ لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ توریت شریف کا نسخہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد گردن نیچے کر کے حضور کے سامنے پڑھنے لگے، اور قریب ہی میں رازدار مصطفیٰ، یہ مہینہ صدیق اکبر کا مہینہ ہے۔ جیسے جب بھی رجب آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ خواجہ کا مہینہ، ربیع الاخر آتا ہے تو کہتے ہیں غوث پاک کا مہینہ، جب بھی ربیع النور آتا ہے کہتے ہیں مصطفیٰ کا مہینہ، جب بھی محرم آتے کہتے ہیں حسین کا مہینہ۔ اسی طرح جمادی الاخری وہ مہینہ ہے کہ ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں یہ مہینہ ہے صداقت کے تاجدار ابو بکر صدیق کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی کی 22 تاریخ کو سرکار ابو بکر صدیق کے عرس کے لمحے آنے والے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم توریت شریف کا نسخہ پڑھ رہے تھے، قریب میں صدیق اکبر موجود تھے، میرے آقا سن رہے تھے، کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا رنگ بدلنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا او عمر تجھ پر رونے والی روئے، ذرا تو مصطفیٰ کو نہیں دیکھتا؟ جیسے حضرت مصطفیٰ کو حضرت عمر نے دیکھا، جلال
کے آثار تھے. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے, مصطفیٰ کے نبی برح ہونے پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے غضب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد فاروق اعظم خاموش ہو گئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا او عمر, اگر حضرت موسیٰ بھی ابھی آ جائیں اور لوگ میرے دامن کو چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگے تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, اور اگر موسیٰ بھی میری نبوت کو پاتے تو وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرتے بلکہ میرے قدموں میں شامل ہو جاتے. یہ ہے دین مصطفیٰ, یہ ہے اسلام کی عظمت, دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. لیکن ہم ہیں, کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کے غلام, کہہ رہے ہیں مسلمان, کہہ رہے ہیں صاحب ایمان, کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو ماننے والے, لیکن کردار بھی ذرا دیکھو. جو کردار عیسائیوں کے تھے, جو کردار یہودیوں کے تھے, جو کردار مذہب باطنہ کو ماننے والوں کے تھے, آج وہی کردار ہمارے ہیں. تو میرے عزیزوں, یہ ہیں اسلام. اب آؤ, چونکہ آج ہمارا عنوان ہے کہ اسلام میں شرم و حیا کی اہمیت کتنی عظیم ہے, اور میرے آقا علیہ السلام نے شرم و حیا کو کس طرح ذکر فرمایا. اب ذرا سنیں. سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں ہم سنیں کہ شرم و حیا کی اہمیت کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ, اور اللہ نے منع فرمایا بے حیائی اور بری بات سے. یہ ایک آیت. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُ وَإِيَّاكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ فرماتا ہے کہ بے حیائی کے پاس نہ جاؤ, اور اگرچہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو. اگر کوئی بندہ خدا اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے بے حیائی کو چھوڑ دے, حیا کا رستے کو استعمال کرے, تو پھر اسے مقام اور مرتبہ کیا نصیب ہوتا ہے, یہ بھی قرآن کی روشنی میں سنے. اللہ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبیر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. اللہ فرماتا ہے جو بڑے گناہوں کو اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے, بے شک اللہ رب العزت ان کے لیے مغفرت کو وسیع فرما دیتا ہے. تو پتا چلا کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے لیے جائے اور اللہ سے حیا کرتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ اسے مغفرت کا مژدہ عطا فرماتا ہے. تو جو اپنی زندگی کے اندر سراپا حیا بن جائے, اللہ اسے کیسے مرتبے اور مقام عطا فرمائے گا. یہ قرآن کی روشنی میں. اب آؤ, میرے آقا علیہ السلام حیا کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانے ذی شان ہے کہ 4 اعمال ایسے ہیں جو انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں. کیا 4 اعمال ایسے ہیں جو رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں. اب وہ 4 اعمال کون سے ہیں, ذرا یہ بھی سماعت کریں. حضور نے فرمایا وہ 4 یہ ہے: عطر لگانا, نکاح کرنا, مسواک کرنا اور حیا کرنا. یہ انبیاء کی رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں. پھر حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان, ہر دین کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے, ہر مذہب کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے. جیسے آج عیسائیت کی خصوصیت کیا ہے؟ ناچ گانا, شراب, زینا, بے حیائی. اسی طرح بے شمار جو مذاہب ہیں ان کی اپنی اپنی الگ ایک پیورٹی ہے, ایک خصوصیت ہے, ان کی شناخت, ان کی پہچان ہے. اب ہمارا دین اسلام ہے, ہماری پیورٹی کیا ہے, ہماری خصوصیت کیا ہے, ہماری شناخت کیا ہے, ہماری پہچان کیا ہے؟ تو سن لے میرے آقا کیا فرماتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے, ہر دین کا ایک خلق ہے, یعنی ایک خصوصیت ہے, اور اسلام کا خلق حیا ہے.
اسلام کا خلق حیا ہے. تو پتہ چلا اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ حیا ہے. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے حیا وہ ایمان سے ہے. کیا؟ حیا ایمان سے ہے. حضور فرماتے ہیں کہ حیا کے 70 سے زائد، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. کتنے شعبے کہتے ہیں؟ علامتوں کو. ایمان کی 70 سے زائد علامتیں ہیں، اور ان علامتوں میں سے ایک علامت حیا ہے. اس طرح بے شمار حیا کے حوالے سے سرکار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پیغامات ارشاد فرمائے ہیں. اب میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اب آؤ ہم دیکھیں کہ ہمارے آقا کی زندگی میں حیا کیسی تھی، صحابہ کی زندگی میں حیا کیسی تھی، اہل بیت کی زندگی میں حیا کیسی تھی. اس کو سماعت کریں آپ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیا کے حوالے سے یہ بات کتابوں میں مرقوم ہے، کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے کہ حضور کتنے باحیا تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جیسے کنواری لڑکی اپنے پردے میں شرمیلی ہوتی ہے. جیسے کسی لڑکی کو آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر، کوئی باپ ہے اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہوگا، کوئی بھائی ہے اس نے اپنی بہن کو دیکھا ہوگا کہ جب شادی کی تاریخ آتی ہے تو بیٹی کو ایک پردے کے اندر ایک کونے میں بٹھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ کونے میں اس لیے بیٹھتی ہے کہ وہ کسی سے بات کرتے ہوئے شرماتی ہے، کیونکہ اس کی شادی ہونے والی ہے. تو اس ٹائم، اس وقت بچی شرماتی ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے. حضور کی شرم و حیا کی میں آپ کو بات کیا کروں، حضور نے کبھی پیر پھیلا کر میرے آقا کبھی نہیں بیٹھے. اب جب ان کے در کے جو غلام ہو گئے ان کی زندگی میں بھی آپ حیا دیکھیں. آپ جانتے ہیں حضور کی امت میں سب سے بڑا با حیا شخص کون ہے؟ سب سے بڑا حضور کی امت میں سب سے با حیا شخص کون ہے کہ جس کو سب سے بڑا با حیا کسی اور نے نہیں، آمینہ کے لال نے کہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہیں حضرت عثمان غنی. وہی ہیں پے کرے شرم و حیا وہ ذو النورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی سب سے بڑے با حیا ہے اس امت کے. اور کیسے با حیا ہے ذرا یہ بھی غور کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بار حضور کاشانہ نبوت میں تشریف فرما دیں اور حضور کے جسم مبارک پر حضور اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے. حضور سے اجازت طلب کی کہ حضور تشریف لاؤں. میرے آقا نے اجازت دی، لیکن بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پنڈلی جو تھی، پنڈلی اس پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. مطلب یہ کہ حضور نے تہبند شریف تو پہنی تھی، لیکن جو یہ کرتے کا کپڑا ہے وہ پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا. صدیق اکبر آئے، اجازت لی. حضرت بی بی عائشہ فرما دی کہ حضور نے اس کپڑے کو درست نہیں کیا، ایسے ہی بیٹھے رہے حضور. پھر باتیں ہونے لگی. اس کے بعد عدالت کا تاجدار سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے. حضور سے اجازت لی، داخل ہوئے، لیکن حضور اسی حالت میں. پھر باتیں ہونے لگی تینوں میں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس امت کا سب سے بڑا با حیا شخص حضرت عثمان غنی تشریف لائے. حضور سے اجازت لی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے کیا دیکھا کہ میرے بابا آئے، عمر آئے تو حضور نے پنڈلی پر کپڑا درست نہیں کیا، لیکن جیسے عثمان آئے
میرے آقا سیدھے بیٹھ گئے اور پنڈلی شریف پر کپڑا بھی درست کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. پھر جیسے ہی کپڑا درست کیا حضرت عثمان غنی کو اجازت دے دی, وہ تشریف لائے, چاروں کے درمیان باتیں ہونے لگی. اور وہ منظر بھی کیسا ہوگا, ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر, عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. باتیں ہونے لگی, باتیں ہونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ تینوں چلے گئے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بات سمجھ نہیں آئی. جب میرے بابا آئے آپ نے پنڈلی سے کپڑا درست نہیں کیا, جب عمر آئے تب بھی آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے, اور جیسے ہی عثمان آئے آپ نے اپنی حالت کو بدل لیا, پنڈلی شریف پر کپڑا بھی درست کر لیا. میرے آقا مسکرائے اور فرمایا, او عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کرو جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اب آپ ذرا غور کریں, عثمان غنی کی حیا کا عالم کیا ہوگا, خود ان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ تھے صحابہ. اب آؤ اہل بیت, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, ان کی حیا کا عالم کیا کہنا. جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماں مہر نے, اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حقیقت میں اگر آج کی عورت با حیا بننا چاہتی ہے, با کردار بننا چاہتی ہے, با عظمت بننا چاہتی ہیں, تو ان اداکاراں جو فاحشہ عورتیں ہیں اگر ان کی سیرت پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور سیدہ فاطمہ کی کنیز بن جائے تو آج بھی اللہ ان کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے گا. لیکن بات یہ کہ ہم نے کردار فاطمہ کو چھوڑ دیا. کتنی با حیا تھی سیدہ فاطمہ, تو ذرا غور کریں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے, اس کے بعد 6 مہینے تک کتنے با حیات رہی سیدہ فاطمہ. حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن اس 6 مہینے میں سیدہ فاطمہ کو کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا. لیکن اس 6 مہینے میں ایک ہی بار آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا گیا. وہ کب کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب تھا, آپ بڑی غمگین تھی, پریشان تھی. تو اس وقت حضرت اسماء بنت امیس سیدہ کائنات کی بارگاہ میں موجود تھی. کہا کہ بی بی کیوں غمزدہ ہے, کیوں اداس ہے. سیدہ پاک نے فرمایا, او اسماء بنت امیس, میں یہ سوچ کر غمزدہ ہوں کہ پوری زندگی مجھے فاطمہ نے اپنے پردے کا اہتمام کیا, لیکن جب اس دنیا سے جاؤں گی تو کہیں جنازے کے اندر میرے جسم کو کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے. اس وجہ سے غمزدہ ہوں کہ میرا اللہ میرے لیے کوئی ایسا اہتمام کرے تاکہ میرے جنازے کا بھی پردہ ہو جائے. جیسے اتنا کہا تو حضرت اسماء بنت امیس کہنے لگی, بی بی فکر نہ کرے, میں ایک بار حبشہ گئی تھی, میں نے وہاں دیکھا تھا لوگ کچھ اس طرح کا جنازہ بناتے ہیں کہ نیچے مردے کو رکھ دی جاتا ہے, اس پر لکڑیاں ڈال کر چادر ڈال دی جاتی ہے, جنازہ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں سے مردہ نظر نہیں آتا. سیدہ فاطمہ نے کہا کہ مجھے ذرا بنا کے دکھاؤ نا. سیدہ پاک کے سامنے اس جنازے کو تیار کیا گیا. جیسے ہی آپ نے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہا, اللہ تیرا شکر ہے جب تک فاطمہ رہی تو نے اس کے پردے کا اہتمام کیا, لیکن میرے اللہ فاطمہ کے جانے کے بعد بھی تو نے میرے پردے کا اہتمام کیا. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس طرح با حیا. پھر آپ دیکھیں انہی کے بیٹے, آپ کربلا کی داستان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صرف 3 دن کا معرکہ نہیں ہے, یہ صرف 3 دن تک پیاسے اور بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. کربلا کا معرکہ کیا درس دے رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف بے حیائی تھی, ایک طرف حیا تھا. ایک طرف بے حیا بن کے یزید تھا, ایک طرف سراپا حیا بن کے حسین ابن علی تھا. حسین ابن علی نے مصطفیٰ کے دین کو بے حیائی سے روکتے ہوئے, بے حیائی سے بچاتے ہوئے اپنے تن من دن سب کو تو قربان کر دیا, لیکن بے حیائی کو پروموٹ ہونے نہیں دیا. کربلا یہ سکھا رہی ہمیں, یہ حیا کا عالم, یہ ہمارے اسلاف, یہ ہمارے بزرگ. لیکن میرے عزیزوں, آج حقیقت میں آپ کو بتاؤں, نام لیوا مسلمان ہم رہ گئے. کردار پوری زندگی میں کافرانہ,
پوچھو آپ ہے کیا؟ کہا کہ مسلمان. مسلمان کا ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ مسلمان سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن بے حیا نہیں ہو سکتا. آج دیکھ لیں ہماری گلی کوچوں کو، ہماری گلی کوچے کے 24 گھنٹے میں سے ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں بے حیائی نہ ہوتی ہو. صبح سے لے کر شام تک بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، سب کے سب بے حیائی کے بازار میں ملوث ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا؟ مسلمان. لیکن مسلمان ہونے کی علامت میں نے ابھی آپ کو بتائی. مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے؟ اسلام والا ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ با حیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا. اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ اسلام کی خصوصیت حیا ہے، شرم ہے. تو جس مسلمان کے اندر شرم و حیا نہ ہو، کیا وہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق ہے؟ نہیں ہے میرے عزیزوں. اب چونکہ آج 30 دسمبر ہے، آنے والا دن 31 دسمبر جس کو 31 کہا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ 31 کی رات ہے کیا. چند جملوں میں کہوں کہ 31 کی رات ہے کیا. 31 کی رات اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی رات ہے. 31 کی رات اللہ اور بندے کے تعلق کو ختم کرنے کی رات ہے. 31 کی رات اللہ کو ناراض کرنے کی رات ہے. 31 کی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کی رات ہے. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ ہائے افسوس، کافر تو کافر، اپنوں نے بھی اس دین کو بڑی شان و شوکت سے بنانا شروع کر دیا. مسلمانوں کے کئی جوان لڑکے 31 کو رات کو سفر کرتے ہوئے کہیں کہیں دور جاتے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین اس میں شراب کی محفلیں، زنا کی محفلیں، بدنگاہی کی محفلیں، بے حیائی کی محفلیں، عورتوں کو چھونے کی محفلیں، عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کی محفلیں، جوا کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. اور معاذ اللہ رب العالمین آج کا جوان مسلمان بچہ اس میں آپ کو ملوث نظر آئے گا. آپ دیکھ لیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جس سال کا آغاز اللہ کو ناراض کر کے ہو، اس سال میں کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں. بتائیے، کبھی نہیں برکت ہو سکتی. ہم اپنے سال کا آغاز، چونکہ ہمارا سال تو اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی ہم ماننے والے ہیں تو ہم عیسوی سن کو بھی مانتے ہیں، لیکن عیسوی سن کے اسی آخری تاریخ کو 31 کو عیسائی اور یہودیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ شراب، جوا، زنا، بے حیائی کی محفلوں کو سجاتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، اپنے رب کو منائیں، غور و فکر کریں. کیا کریں غور و فکر؟ کہ یہ 2022 کا پورا سال میرا کیسا گزرا، میں نے کیا گناہ کیے، کون سے غلط کام کیے، کتنا زنا کیا، کتنا شراب پیا، کتنی نمازوں کو قضا کیا، اپنے رب کو کتنا ناراض کیا. میرے بھائیوں، 31 کی رات میں شراب کے نشے میں دھت ہونے سے بہتر یہ ہے، زنا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنا احتساب کریں کہ 2022 میں مجھ سے کیا کیا ہوا، اور اپنے گناہ کو یاد کر کے آنسو بہائیں، رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور توبہ کریں. میں تو کہتا ہوں کہ ہم اپنے اس سال کا آغاز صدقے دل سے توبہ کر کے کریں. توبہ کر کے اگر اس سال کا آغاز کیا تو انشاءاللہ پورے سال میں آپ کو برکتیں نصیب ہوگی، کیونکہ توبہ کیسی برکت ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ جو ہیں
رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے. ایک بار جا رہے تھے تو سامنے ایک بندہ تھا کہ جس کے بغل میں شراب کی بوتل تھی. کہاں تھی؟ بغل میں. چھپا کر جا رہا تھا لیکن نظر پڑ گئی فاروق اعظم پر. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہو، جس کے جلال سے شیطان ڈرتا ہو، تو مدینہ کا رہنے والا کیوں نہیں ڈرے گا؟ تو جیسے ہی عمر المؤمنین فاروق اعظم کو دیکھا وہ ڈر گیا، سہم گیا، ایک جگہ رک گیا کہ ہائے افسوس، اب تو عمر پکڑ لیں گے مجھے، اور اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر تو میری بربادی ہی بربادی ہے، مجھے سزا ملے گی، مجھے بڑی سے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. یہ سوچنے لگا. فاروق اعظم بھی اس کے قریب ہونے لگے. جیسے قریب آئے پوچھا، او جوان، کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ گھر کی طرف. کہا کہ بغل میں کیا ہے؟ اب کہے کیا؟ لیکن اسی وقت فاروق اعظم کے سامنے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. کہا میرے اللہ، آج سے سچے دل سے میں شراب سے توبہ کرتا ہوں. اگر آج تو نے تیرے بندے عمر سے مجھے بچا لیا، زندگی میں ایک گھونٹ بھی شراب کا میں نہیں پیوں گا. اتنا کہا اور پھر توبہ کرنے کے بعد عمر نے پھر پوچھا، بتانا. کیوں نہیں بتاتا؟ کیا ہے بغل میں؟ کہنے لگا حضور سرکہ ہے. کہا کہ بتا. جیسے ہی بغل سے بوتل کو نکالا، کیا دیکھا؟ اللہ کی قدرت دیکھے کہ وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی تھی. یہ صدق کے دل سے توبہ کرنے کی برکت ہے. اپنی سال کا آغاز میرے عزیزوں توبہ سے کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو. ایسی توبہ کرو، میرے اللہ 2022 اور اس سے پہلے جتنے سال گزرے میں نے نمازوں کو قضا کیا. اب انشاءاللہ مولا تعالیٰ 2023 سے جتنی میری زندگی میں انشاءاللہ ایک بھی نماز کو قضا نہیں کروں گا. ابھی تک 2022 میں میرے اللہ میں نے تیری نافرمانی کرتے ہوئے شراب پی، جوا کھیلا، زنا کیا، بے حرام مال کو کمایا، حرام مال کو کھایا، یہ کیا وہ کیا. ان ساری چیزوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، میرے اللہ مجھے بخش دے اور میری زندگی کے گناہ کو معاف فرما دے، اور آنے والے سال اور زندگی پہ کے ہر سال کے اندر میرے اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما. تو یہاں صدق کے دل سے بیٹھ کر دعا کرے گا، رب تیری توبہ کو قبول فرمائے گا. انشاءاللہ رب کی رحمت سے تیرے آنے والی زندگی کے ہر سال نیکیوں میں گزرتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنا احتساب کرے. اپنے 2023 سال کا آغاز کس طرح کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کر کے، اور ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے. توبۃ نصوحا، کہ ایک بار جس کی توبہ کر لی انشاءاللہ زندگی میں اس کام کو نہیں کروں گا. اب میرے عزیزوں میں آپ کو ایک 31 کی رات کے لیے ایک عمل کی راہ دے رہا ہوں، کریں گے انشاءاللہ. جتنے میرے جوان ینگسٹر یہاں موجود ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے گواہ بنا کر نہیں، یہ مسجد کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر دل میں توبہ کرنے کی. انشاءاللہ ابھی تک تو جاتا تھا، اب نہیں جاؤں گا. اب کرنا کیا ہے ذرا یہ بھی سن لیں مختصر. جتنے بھی جوان اور جو بھی ہیں آپ کے قریب میں جو بھی مسجد ہے اس مسجد میں اس رات کو چلے جائیں. کب جانا ہے؟ رات کو مسجد میں چلے جائیں، یا نماز عشاء کے بعد ہی بیٹھے رہے مسجد کے اندر. کیا کرنا ہے؟ سال کے اندر مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ زور سے بولیں. 12 ہوتے ہیں. 12 رکعت نفل نماز پڑھیں. کتنی؟ 12 رکعت نفل نماز پڑھیں. پھر کیا کرنا ہے؟ نفل نماز پڑھنے کے بعد 112 مرتبہ اللہ پاک کا ذکر کرے، 112 مرتبہ استغفار کرے، 112 مرتبہ آقا کونین پر درود پڑھے. پھر صرف 12 منٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرے، دعا کرے، اور یہ عرض کرے میرے مالک میں اپنے سال کا آغاز تیرے محبوب کے ذکر سے توبہ کرتے ہوئے کر رہا ہوں. میرے اللہ اس سال میں برکت عطا فرما. میرے عزیز اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے آپ نے اس سال کے پہلے دن کی ابتدا کی، رب کی رحمت سے امید ہے اللہ آپ کے محلوں میں بھی برکتیں پیدا فرمائے گا، آپ کی زندگی میں بھی برکتیں پیدا فرمائے گا، اور گناہ سے بچنے کے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا. میرے عزیزوں تو ہم نے انشاءاللہ مولا تعالیٰ یہ کام کرنا ہے. اور آخری بات آپ کو میں بتاؤں کہ آپ یہ 31 بناتے کیوں ہیں؟ یہ اسلام کا تو تہوار نہیں ہے کوئی.
یہ تو عیسائیوں کا تہوار، یہودیوں کا تہوار ہے. کہا کہ حضرت موج مستی ہوتی ہے، دوسرا کے ایک ہی دن ہوتا ہے، اور ہم انسانیت کا درس دیتے ہیں. ہم مذہب کی بات نہیں کرتے، بھائی سب انسان ہیں. واہ، یہاں تیری کون سی انسانیت ہے؟ حقیقت میں انسانیت یہی ہے کہ شراب سے بچا جائے. حقیقی انسانیت یہی ہے زنا جوا سے خود بھی بچا جائے، دوسروں کو بھی بچایا جائے. لیکن میں آپ کو پوچھوں کہ آپ انسانیت کا نام لے کر ان یہودیوں اور عیسائیوں کے اور غیروں کے مذہبوں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا ان سے بھی جا کر کہو نا، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نماز عید کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ ہمارے دین کی باتوں کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ کہ وہ نہیں مانے گا، کیونکہ وہ آپ کے دین سے، آپ کے مذہب سے نفرت کرتا ہے. اور آپ جو جھوٹے مذہب ہے، جھوٹے دین ہے، ان سے محبت کر رہے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہیں. تو جس نے، یاد رکھیں، 31 کے اندر گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا، تو اس نے مصطفیٰ کو فالو نہیں کیا، مصطفیٰ کے دشمنوں کو فالو کیا. جس نے 31 کے اندر زنا، شراب، کباب کی محفلوں کو گرم کیا، اس نے سب کو تو راضی کر لیا، لیکن مصطفیٰ کو اس نے راضی نہیں کیا. اور حضور فرماتے ہیں جو غیروں کے طریقوں پر چلتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ جو غیروں کی راہ اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ہمیں سوچنا ہے ہمیں بننا کس کا ہے. کس کا بننا ہے؟ مصطفیٰ کا بننا ہے. تو مصطفیٰ کا اگر بننا ہے تو اس رات کو انشاءاللہ عبادت کرتے ہوئے گزاریں گے، گناہ سے بچتے ہوئے انشاءاللہ گزاریں گے، اور صدق کے دل سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ بھری محفلوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.